السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور جیسے کہ آپ کو یو بی اے کے حوالے سے جو پینشن میں اضافہ ہوا ہے اور ان کے بقایا جات ہیں ان کی معلومات آپ تک پہنچ چکی ہوگی اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی آ چکا ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ ماہ سپٹمبر میں یعنی اگست کی پینشن تو آپ کے اکاؤنٹس میں منتقل ہو چکی ہوگی اور اس سے مستفید بھی ہو رہے ہوں گے۔ وہی 10,000 روپے جو میں پہلے معذرت کر چکا ہوں اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر، اور اب یہ اطلاع ہے کہ سپٹمبر میں یہ 10,000 سے 11,500 ہو جائے گی اور اس کے بقایا جات بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ ایک ساتھ بقایا جات ایک ساتھ ملیں گے یا قسطوں کے اندر ملیں گے یا 2 پارٹ میں ملیں گے یا 3 پارٹ کے اندر ملیں گے، کیونکہ ان کا جو پیرول ہے وہ 10 تاریخ کے بعد سے شروع ہوتا ہے، 10 سے اور 15 اور 16 تک۔ اس کے بعد یہ کلوزنگ کرتے ہیں اور پھر پہلی تاریخ کو یہ اناؤنس کر دیتے ہیں۔ پینشن تو یقیناً ہوگی 11,500۔ بقایا جات کے لیے ہم اس میں کنفرم نہیں ہیں، اور جیسے ہی کنفرم ہوں گے تو ہم آپ کو اطلاع دے دیں گے۔ باقی یہاں تک یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے حوالے سے، اس کے ریفرنس سے ہم آپ کی طرف رجوع ہیں، ہم آپ کو اطلاع دے رہے ہیں۔ اس کے بعد کم و بیش ہو تو وہ پھر ڈپارٹمنٹ کا یا منسٹری کا یا اور اداروں کا وہ اس میں انوالو ہیں۔ ہمارا کام ہے صرف اطلاع دینا اور رہنمائی کرنا، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم بھی اسی پینشنر کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے جاننے والوں کو، اپنے دوستوں کو ضرور ہم یہ اطلاع دیتے رہتے ہیں کہ ابھی نوٹیفیکیشن لا چکے ہیں۔ یہ تو پینشن کے حوالے سے بات کی۔ آج ہم بات کرتے ہیں لیبر ویلفیئر فنڈز کے حوالے سے، کیونکہ یہ بھی ایک پرائیویٹ سیکٹر کا ایک ادارہ ہے، اور وہاں پر جو پرائیویٹ سیکٹر کے امپلائیز ہیں ان کے جو بینیفٹ ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو بینیفٹ ہیں۔ اور سب سے پہلے تو آپ یہ ضرور کریں کہ جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں یا نہیں ہیں، یہ بھی آپ ضرور کیجئے کہ جو بھی لیبر ویلفیئر فنڈز ایک ادارہ ہے وہ ہم یہ رجسٹرڈ ہونے کے لیے امپلائر کو چاہیے کہ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو آپ اپنا جو بھی ادارہ ہے وہ لیٹر لکھے گا، اپنی اپنی جو بھی اس کی کوالیفائی کرتے ہیں کمپنی اس کی انفارمیشن دے گا۔ اس کے بعد انفارمیشن کے بعد جو بھی سالانہ ان کا جو انکم ہے 2% یا 1% کے حساب سے وہ جمع کرائے گا، پھر وہ رجسٹرڈ ہوں گے، پھر وہ اپنی امپلائیز کی جو لسٹ بھیجیں گے جس کو وہ رجسٹر کرانا چاہ رہے ہیں، اس میں جو بینیفٹ دلوانا چاہ رہا ہے ادارہ، تو وہ پھر ایک لسٹ مہیا کریں گے اس کے، تاکہ ان کا قرآن اندازی میں نام آ سکے اور وہ مستفید ہو سکیں۔ تو تقریباً یہ ہے کہ اس کے اندر جو بینیفٹ ہیں وہ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں۔ ہاؤسنگ اسکیم ہے سب سے بڑی جو اسکیم ہے، وہ امپلائیز کے لیے، وہ کم آمدنی والے جو لوگ ہیں ان سے کچھ پیمنٹ لیتے ہیں اور زیادہ تر وہ فری آف کاسٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ مہینے یا سالانہ ان سے اس کا 10% یا ٹوٹل جیسے کسی کی 40 لاکھ کی ویلیو ہے تو اس سے صرف 10 لاکھ لیں گے یا 5 لاکھ لیں گے۔ پہلے تو بہت کم تھے، اب کا لیٹسٹ کا آپ دیکھ لیں، یہ ہم آپ کو ٹائم ٹو ٹائم بتائیں گے۔ پھر وہ آپ کا قرآن اندازی میں شاپ بھی ہے، شاپ بھی ایسے ہی ہے، قرآن اندازی میں نام آئے گا، جتنے ہماری کمپنی کے اندر فارم ہم بھیجیں گے اس کے اندر 5% 10% اس کی قرآن اندازی ہوگی، ان کے نام آ جائیں گے۔ اسی طرح جہیز فنڈ ہیں، جو جہیز فنڈ کی آج کل جو اماؤنٹ ہے وہ تقریباً 3 لاکھ سے 4 لاکھ تک ہے، وہ بھی مطلب یہ اس کے بھی فارم آتے ہیں، اس کو بھی آپ خیال رکھیں۔ جہاں پر بھی ملازم آپ ہیں اور آپ رجسٹرڈ ہیں اور ان سے بینیفٹ سے مستفید ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں تو آپ اپنے آپ طور پر ضرور دیکھیں۔ لیکن ہم نے آپ کو بتایا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ جو امپلائر ہوتے ہیں، جو مالکان ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو نظر انداز کرتے ہیں اور اس کو انوالومنٹ نہیں چاہتے کہ امپلائیز میں پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ تو وہ لم سم جو اماؤنٹ ہوتی ہیں، جو لیبر ڈائریکٹریٹ آفیسز کے جو لوگ آتے ہیں انسپیکشن کے لیے، ان کو صرف کچھ پیسے
لے دے کر وہ معاملات ختم کر دیتے ہیں. وہ زیادہ تر لوگ اس میں انوالو ہونا نہیں چاہتے، مالکان خاص طور کے اوپر. لیکن اس میں زیادہ فورس نہیں کیجیے گا. وہاں پر آپ اپنے طریقے سے، ایسا نہ ہو کہ آج کل بے روزگاری زیادہ ہے، ان بینیفٹ کے چکر کے اندر آپ زیادہ شور کرنے لگیں، 4 کو پتہ چلے، 5 کو پتہ چلے، تو وہ آپ کو یونین کے اس حساب سے پھر آپ کا مطلب آپ کو فائر کر سکتے ہیں. تو اس کا بھی خیال ضرور کیجیے، کیونکہ آج کل بے روزگاری بہت ہے. تو ہم جو اس سرمایہ دارہ نظام میں پھنسے ہوئے ہیں، تو خاص طور پہ جو امپلائی ہے وہ بیچارے مجبور ہیں. بس ان امپلائر کی ایک طرح سے بس دیکھیں کہ وہ اگر رجسٹرڈ ہیں تو آپ اپنا جو ابھی اب پرانے ہو چکے ہیں، 1 سال یا 2 سال یا 3 سال کام کر رہے ہیں، تو آپ اپنا نام ضرور ان کو کہیں، وہ ریکمنڈ کریں، اپنے باس کو کہیں یا اپنے مینیجر کو کہیں، وہ ریفر کر آگے بھیجیں، تاکہ اس اسکیم میں جو بھی لیبر ویلفیئر فنڈ میں آپ ادا کر سکتے ہیں، آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، تو آپ اس میں ہیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو. اسی طرح بچوں کا بھی یہی ہے. بچوں کا بھی آپ جیسے ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے وہ بھی آپ دلوا سکتے ہیں، یا کمپیوٹر کی نالج ہے، یا اسٹیپنڈ ہے، وظیفے بھی ان کو ادا کیے جاتے ہیں جو ملازمین ان کے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے بینیفٹ کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں وہ ملازمین کو یہ بینیفٹ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. اگر آپ کی ملازمت مدت 3 سال یا 2 سال یا 4 سال ہو چکی ہے اور وہ رجسٹرڈ ہیں، تو آپ اپنے لیبر آفیسر جو بھی وہاں کمپنی کا ہوگا، سی او ہوگا، یا ان کو آپ ضرور کہیں کہ ہم غریب آدمی ہیں، ہمارا گزارا نہیں ہوتا. آپ ان کو NIC پیش کریں، اور آپ اپنے خاندان کے جو سپورٹس کرنے والے ہیں ان کو بتائیں کہ ہمارا گزارا بڑا مشکل سے ہوتا ہے، ہم بھی مستفید ہونا چاہتی ہیں، ہمارا قرآن اندازی میں یہ نام بھیجا جائے، تاکہ وہ اگر وہ ادارہ رجسٹرڈ ہے وہ ضرور اس پر کنسیڈر کریں گے. لیکن اس پر زیادہ فورس مت کیجیے گا. وہی میں نے کہا کہ آج کل بے روزگاری بہت ہے، تو وہ لوگ اس جو امپلائی ہے، جو سرمایہ دارانہ جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں، اس چیز کو غلط سمجھیں گے، اور پھر وہ آپ کی جاب کے وہ بھی خطرہ ہو جائے گا. اس لیے کہ بس تگ و دو کرتے رہیں، اور اس کے لیے یہی ہے، صرف ہمارا کام ہے معلومات کرنا اور معلومات دینا، رہنمائی کرنا، یہ مستفید یہ چیزیں ہیں. تو یہ ضرور ہیں، کیونکہ ویلفیئر فنڈس میں جو بھی بینیفٹ ہیں 6 یا 7، وہ آپ کو ہر سال کے اندر، یا جیسے ہاؤسنگ اسکیمیں، یا آج کل تو پہلے تو 3 سال کے بعد آتی تھی، اب اور شاید بڑھا دیے. تو یہ پھر جب جیسے ہی قراردادی ہوتی ہے تو وہ ہم آپ کو ٹائم ٹو ٹائم بتاتے رہیں گے. لیکن یہ آپ کا ادارہ آپ کو بہتر بتائے گا کہ وہ ان میں پارٹیسپیٹ لے رہے ہیں اپنے ورکرز کی ویلفیئر کے لیے یا نہیں. یہ ادارے پر منحصر ہے، کیونکہ آپ فورس نہیں کر سکتے، آپ امپلائیز ہیں، امپلائیز تو کچھ نہیں کر سکتا. وہ ایک طرح کا بڑی ہے. اور ویسے بھی ہمارے اس پاکستان کے اندر جو پرائیویٹ سیکٹر کا امپلائیز ہے بڑا مظلوم ہے، اور جو سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ ہی پرائیویٹ سیکٹر کا ہے. اگر کوئی گورنمنٹ سیکٹر کا ہے، پبلک سیکٹر کا ہے، تو وہ یوں سمجھ لیں کہ اسٹیبل ہے، ہر لحاظ سے ان کا کچن جو ہے وہ اسٹیبل ہے، انہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر کے امپلائیز ہیں وہ بیچارے آج یہ سمجھ کر ڈیوٹی پر جاتے ہیں آج ان کا آخری دن ہے، پتہ نہیں کل ڈیوٹی پہ ہمیں فارغ کر دیا جائے، ہمیں فائر کر دیا جائے. تو اس طرح اپنی پنکچولیٹی کو بھی یقینی بنائیں جب تک جاب آپ کی چل رہی ہے. اور یہ جو بینیفٹ یہ ادارہ دینے کا ہے، اگر وہ رجسٹرڈ ہے، ان کو بھی چاہیے کہ جو بھی بینیفٹ کرنے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں جو سرمایہ دارانہ ہیں، جو کسی قسم کے بھی جو کاروبار کر رہے ہیں، مالز کے اندر ہیں، چھوٹے اسمال انڈسٹریز ہیں، شاپس لے کر بیٹھے ہیں، یا 2 یا 4 یا 8 یا 15 بندے کام کر رہے ہیں، ان کی بینیفٹ کے لیے کچھ نہیں. ایون یہاں تک کہ منیمم جو ویج ہے وہ بھی نہیں دے کرتے، اور اپنے آپ کو اسلامک ٹچ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو سالانہ وہ اپنے ایک راشن بانٹ دیتے ہیں یا ایسے کسی کی مدد کر دیتے ہیں. لیکن امپلائیز کے حق پوری طرح سے کوئی حق ادا نہیں کرتا. یہ میں پرائیویٹ سیکٹر کے جو ظلم ہے وہ میں بتا رہا ہوں.
کہ آپ جہاں پر بھی پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں آپ کو بہتر پتہ ہوگا، کیونکہ میں 42 سال سے پرائیویٹ سیکٹر میں رہا ہوں. مجھے ان کی اونچ نیچ سب پتہ ہے کہ کس طرح ان کے ساتھ کام کیا جاتا ہے، ان کے کس طرح ان سے کام لیا جاتا ہے، کس طرح انہیں فائر کیا جاتا ہے. تو ایک مجبوری ہے پرائیویٹ سیکٹر کی، لیکن کیا کریں، لیکن وہاں کا یہاں کا جو قانون ہے وہ اسی طرح ہے. تو اس کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ آپ ہمیں ضرور اپنی رائے سے اور اس کی معلومات کے لیے کامنٹس میں ہم سے سوالات کریں، جواب ہم دیں گے. کوئی بھی معلومات ہو آپ کو، ہم اس کے متعلق بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کو کامنٹس باکس میں دیں گے. ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور ہم آپ ہی کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے بیٹھے ہوئے تمام جو بھی پرائیویٹ سیکٹر کے امپلائیز ہیں اس کے لیے. تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اس سلسلے میں کوئی بھی رہنمائی ہو ہم سے رجوع ضرور کریں کامنٹس باکس کے اندر، ہم انشاءاللہ بتائیں گے. پھر آپ کو سوشل سیکورٹی کے متعلق بھی ہماری پچھلی وہ ویڈیو تھی وہ بھی اس کے متعلق، EOBI کے متعلق بھی ہم آپ کو کوئی بھی سوال ہو سوشل سیکورٹی کے حوالے سے یا کوئی اور، وہ ہم آپ کے لیے بیٹھے ہوئے انشاءاللہ ضرور بتائیں گے. دعاؤں میں یاد کیجیے گا. تھینک یو. السلام علیکم.